واسطے دعوت دیسا حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام شبیر شاہ بخاری صاحب کو انہوں نے آن تو پہلے ایک زوردار نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اہل زبان لوگوں کو، اہل عقل لوگوں کو میری گفتگو انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی قبلہ توجہ چاہیے، آپ توجہ سے بیٹھیں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، ہاتھ بھی خود ہی لہراتا ہوں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں، عوام کو زحمت نہیں دیتا۔
آپ لوگوں کو بھی زحمت نہیں دوں گا، اور مجھے آپ لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ میں ملتان سے آیا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کراچی سے آئے بیٹھے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ ذرا توجہ کیجیے گا، نہ بولیں آپ سبحان اللہ، نہ بولیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن میرے ایک ایک جملے پہ غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا کہ بلا کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، کہ بلا مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو، اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے، خوشبوئیں پھیلتے چلے جائیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ اور پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آج میں تمہیں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں۔ کتنی میاں؟ سارے بولو کتنی؟ آپ خالی جھولی لے کے یہاں آئیں، اگر خالی جھولی لے کے واپس چلے گئے پھر آنے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ میں کافی سفر سے آیا ہوں، آج میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، سید کی ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا بغیر کسی تمہید کی میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، قبلہ بات وہی باب خادم حسین رضوی والی، فرمایا بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ قبلہ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں قبلہ صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی، نہ میاں نہ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عزت تب ملی، یہ مقام تب ملا، یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ ہاں یہ وہی عمر ہے جس کو باپ نے 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ ایمان لانے سے پہلے کی کہانی سنا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے کس حالت میں تھے؟ آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ میں ہمت کیا تھی؟ آپ کی اوقات کیا تھی؟ میں اس عمر کی حالت بتا رہا ہوں، اس عمر کی ہمت بتا رہا ہوں، آج جس عمر کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جاتا ہے، آج جس عمر کا نام لیتے ہی جان میں جان آ جاتی ہے، آج جس عمر کا نام لیتے ہی سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ قبلہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے نبی کی خدمت میں نہیں آئے تھے۔ ایک دن آپ کے ابو جی نے 5 اونٹ دی، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ آپ میری طرف دیکھیں،
قیمتی جملے ضائع نہ کریں. میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ میں بے سرہ سا مولوی ہوں. میرے جانے کے بعد ہر بندہ انتظامیہ کو کہے گا, اکرام بھائی کو کہے گا وہ کس طرح کا ملا لے کے آیا تھا تو, نہ تو اس نے کوئی سر لگائی ہے نہ جوش مارا ہے. میں تو میاں بے سرہ سا مولوی ہوں, میں نے ایسے ہی گفتگو کرنی ہے. اور اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا. میں پروفیسر ٹائپ کا بندہ ہوں, جہاں جاتا ہوں کچھ دے کر ہی آتا ہوں. آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا. اگر آپ لوگوں کا وقت ایسے ہی ضائع کرتا تو میں کان پہ ہاتھ رکھتا تو پھر جانے ہی دیتا. کسی کو سمجھ آتی چاہے نہ آتی, میں نے تو اپنا ٹائم ہی پھر پورا کرنا تھا. پھر وہی بات ڈوڑے ڈپوں والی آ جاتی. قبلہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے کی کہانی بتا رہا ہوں. ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے, کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی, آپ میں ہمت یہ تھی کہ آپ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے, پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے, درمیان والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا. درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے تو آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا. 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے, ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو, 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے. آئے پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 5 اونٹ نہ چھوڑنا, تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, نام سن کے اگر جان میں جان آئی ہے تو پھر آپ نے توجہ ہی کرنی ہے کہ آگے کیا کہنے والا ہوں. امام علی مقام کی بلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا, تو جاتے جاتے آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا, بیٹا ادھر ہو. بیٹا آ گیا. جی ابا حضور. فرمایا بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں, پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا, پر بیٹے میں جاتے جاتے تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں. نصیحت سننے والا امام زین العابدین ہو, نصیحت کرنے والا مولا حسین ہو. پھر سنتے ہوئے مزہ نہ آئے تو اور کیا ہے, جان میں جان نہ آئے تو اور کیا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بیٹے, اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا زین العابدین کو بلائے, بیٹا ادھر ہو. بیٹا آ گئے. جی ابا حضور. فرمایا بیٹے میں میدان کربلا کی طرف جا رہا ہوں, پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا, پر بیٹے جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں. بیٹے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں, اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر میری ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا. پہلی نصیحت, جوانوں تیار ہو جاؤ, ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں پہلی نصیحت تیار ہو جاؤ. امام نے فرمایا, نواسہ رسول نے فرمایا بیٹے اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو تو پھر سنو پہلی نصیحت, بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. کیا میاں؟ پہلی نصیحت بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسری نصیحت بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسری نصیحت بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اور چوتھی نصیحت بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. پہلی نصیحت بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دیکھ میرے بیٹے تیرے باب امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے, بڑی بڑی آزمائشیں آئیں. بیٹے میں نے کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیے اپنی آنکھوں کے سامنے. تیرے باب حسین نے اصغر قربان کر دیے اپنی آنکھوں کے سامنے. تیرے باب حسین نے اون محمد لٹا دیے اپنی آنکھوں کے سامنے.
تیرے باب حسین نے قاسم کا شباب لٹا دیا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ بیٹے تیرے باب حسین نے اپنا تن من دھن یہاں تک کہ اپنی جھونپڑی بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ بیٹے تیرے باب حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے بعد بھی دیکھ میرے بیٹے، تیرے باب حسین نے اپنے کریم رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ کیا میاں؟ کبھی شکوہ، کبھی ناشکری، کبھی ناشکری۔ کسی نے کیا حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جمنی جوڑی جیوی او یزید دی بیعت کر گیا، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑیں دے، وہیں دی بیعت کرن جڑا شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہاں میرے ہتھانو ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھانو میرے نان محمد نے چمیا ہے، ایک کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ قبلہ دوئے ہاتھ اٹھائے فرمائے لوگو انہاں میرے سونے سونے ہتھانو ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھانو میرے میٹھے محمد نے چمیا ہے، انہاں میرے ہتھانو میرے نان نبی نے چمیا ہے۔ اے ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ سارے بولو میاں شرابی دے ہاتھ نہ دے سکتا۔ قبلہ تیرے پیر امام حسین نے بھوک برداشت کی تھی، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، یہ میں نہ سکتا۔ پیاس برداشت کی تھی، شرابی دے ہاتھ کڑیل نوجوان اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ اصغر قربان کر دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ قاسم دا شباب لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ ہن شراباں پی کے علی علی کرن والے آ، چرساں تے بھنگاں پی کے حسین یا حسین کرن والے آ، کچھ شرم تے کرنے ہاں۔ اور تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا، تیریاں تیاریاں بھی شرابیاں نال۔ کیڑے پیر حسین دا نام لینا ودے، کیڑے مرشد حسین کرنا ودے تو، اور تیرے مرشد امام حسین دی کہانی پیے سنے نا، تیرے مرشد تیرے پیر امام حسین دا کردار پیے تے گرے سے نا۔ تیرے مرشد امام حسین نے قبلہ پیر امام حسین نے بھوک برداشت کی تھی، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا، اور تو کیجے مرید ہیں تیری تیاریاں بھی شرابیاں نہ، تیرے انتے رشتہ داریاں بھی شرابیاں نہ، تیرے انتے بابا دوستیاں بھی شرابیاں نہ۔ مجمع وچ کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے، کوئی بھی نوجوان شرابی بیٹھا ہوئے، تو میں سید ماں دا پتراں، سید باپ دا پتراں تو دے قدماں دے ہاتھ لا کے جھولی پھیلا کے تو دے کلو خیرات منگنا، تو دے کلو بھیک منگنا، جی میں شالا شراب نہ پیتا کر۔ جڑا بندہ شراب پیندے بس اکو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی، ایسی کوئی پہچان تھی نہیں ہے بلا کیا نہیں تھی۔ اور کن کھول میاں سید دے قیمتی جملے کرنا اچ پا، جی میں شالا اگر شراب پہ کے مرے ہو تو کتے دی موت مرسیں، اور اگر نماز دی حالت اچ مرے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت مرے۔ شراب پہ کے نہ مری نہ مولا حسین دا غلام بن کے، حضرت انسان بن کے، کسے دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بنی، کسے دی دھی بہن دی عزت تا دشمن اس ویلے تک مرسیں کہنا جب تک انہاں اپنی اکھاں نال
اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دھی بہن دی عزت دی حفاظت فرما جی میں شاءاللہ ایک قرض ہی اج نہیں تا کل دے کے مرض شیشہ اٹھاویں ہاں اور شیشے دے سامنے آویں ہاں اپنی شکل تا دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تو کتنا حسن عطا کیا آیا کتنا مقام لیتے سے کتنی عزت لیتے وہ عزت علی زندگی جی عزت علی بیشتے علی بلا کوئی زندگی ہے میاں حیالی زندگی جی حیالی بے حیامالی کوئی زندگی اور غیرت دی گولی کھا غیرت دی زندگی جی بغیر تالی بھلا کوئی زندگی باب نور نے قبلہ کیا خوبصورت ڈوڑا لکھیا ہا فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ موتے آنکھیں ظالم کو کریں گردن اصلوں نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیویں نہ سبحان اللہ سبحان اللہ غیرت علی زندگی حضرت انسان علی زندگی مقام علی زندگی ہن کاوڑ تا لگی بیٹھی ہو سی یہ میں نہ سے اور غصت آیا بیٹھا ہو سی سارے سریکے میں ایک رواج بن گئے کسی پتہ نہیں اتھے ہے یا کوئی نہ میرے ملتان میں ایک رواج بن گئے ٹرینڈ بن گئے جب تک قبلہ مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگ دی جب تک خطیب عوام کو چنگی طرح کھریاں کھریاں نہ سناوے نا جب تک مولوی عوام کو دھوے نا مولوی دی تقریر نہیں لگ دی میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دو چھوڑے میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ جیسا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈکھ اور جیسا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو جوں دے قبرستان دا جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں اللہ ماشاءاللہ اے سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھیں پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھیں اس ویلے کچھ سوچے نہ بیٹھیں میں کو کچھ آکھنا چاہنے لیکن آکھ نہیں سکتے پتہ کیا آکھنا چاہنے اور صحیح ہو یہ آکھنا چاہنے شاہ جی اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے روندے ہو اے ضلع بکھاری وے اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے روندے ہو اتھے دا بڑھے بابے بھی کم کوٹا پائی پہ یہ نا بابے جی دی چٹی ڈاڑی تھی گئی کبر دو لتاں تھی گئی بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا آئے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیر کہ بلا بابا جی دی چٹی ڈاڑی وہ تو کھیل گنو بابا سارے میں سب تو بڑی لا علمی دا اے اسا سچی گل نو من دے نہیں اگر من دے ہاں تو پھر ہنسی مذاق دے بچ چھوڑ دے چٹی ڈاڑی ہے قبلہ میں کسی دی توہین نہیں کر رہا میں کسی دی بے عزتی نہیں کر رہا میں توانو شیشہ وکھاونا چاہنا توہاڈے کرتوت توانو وکھاونا چاہنا ہائے چٹی ڈاڑی کبر دو لتاں بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آنا پیا اور چی میں انشاءاللہ اگر گناہ کریں دا مر گیوں قبر اچ مال کنگو کیا موان کے دکھے سے یہ کالی شکل کن کے ویسے اتھے سونا مدینے والا ناکسی اور نادان ڈیہی رات روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے قیامت روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے ہیں سے رکوع روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے آئے سجدیاں روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھتا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں سارے نال کیا کیتا
ایویں گالے سی چٹی ڈاڑیے کبر دلتن جسم میں چو طاقت نہیں رہی زبان نے چو ذاکر نہیں رہا بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں نہ پیاؤ جی میں انشاءاللہ اے تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی ہوں میں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ آئیو وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑی ہو گئی چٹی چوری یاریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ اوملے لگ سی جدہ آسی موں دے مٹی اور تو موازنہ دے حی علی الصلاة حی علی الفلاح چلے ہو نماز دی طرف چلے ہو کامیابی دی طرف حق تا تیرا ایو بڑھدا خود بھی نماز پڑھیا اپنے بالنوں بھی کھلڑے میں اٹھوئے نماز پڑھو لیکن بابا جی خود کیا کرے مسجد دے نزدیک نہیں ویندا قرآن دے قریب نہیں ویندا چوک دے بہ کے جوا کھیڑدا پئی تاس کھیڑدا پئی اور جی میں انشاءاللہ اے تیری عمر جوا کھیڑن دی اگر جوا کھیڑدا مر گیوں لوگ تیری اولاد نو کیا اکشن جاوے جا تو کیس مونل گل کرنے تیرے دا پیوے جوا کھیڑدا مر رہا ہاں ہن نسل نو لکھا نہ لا میاں بس کر ہن نسل دا نک نہ کٹا شاہ جی ہن آج گئے وے کوئی کامیابی والا وظیفہ دسوا چاہ میں دا میاں بے نیاز فرمیندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جدہ رب فرصت دیوی جدہ اولاد کما کے تلی ترکھی تمرتوجہ رب والے پاس پر عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی اور پھر ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری زندگی دی ساری زندگی دا سارا نچوڑ ایو نکلا اجے رب نو بھی راضی بس کر جی میں انشاءاللہ بس کر ہون 40 سال عمر گزر گئی ہے 50 سال عمر گزر گئی ہے سرے سرے کے دن ہونا چوک چاہتے ہو دے تو ہون بس توبہ کر گئن اللہ کو بھی راضی کر گئن او دے رسول نو بھی راضی کر ایک بار پھر میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں اچھا کوئی سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے ہمارے کافی خطبہ ہیں اللہ ماشاءاللہ میں ہر کسی کی بات نہیں کروں گا سٹیج پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں لوگ ہمیں پیسے نہیں دیتے وجہ اصل میں یہ جا رہے ایک بار پھر میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جاؤں میں کہنا چاہتا ہوں صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے اے بندے اللہ ہے روٹی بند نہیں کرتا میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نا بندے نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے اس سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا آئے مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے پتھر مارتا ہے بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری کہ بلا مالک بلال کو نا تتی ریت پہ گھسیٹ کے نا اوپر سے پتھروں کی بارش برسا رہا ہے نیچے میرے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا ہے کسی نے گزرتے ہوئے پوچھے لیا اور بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے آگے جو جواب دیا ہے سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے بلال نے کہا میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں اس کی آواز تو ٹھیک
بولا پیسے دینے پیالہ لینا ہے، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ بلال نے کہا او میرا حال پوچھنے والے، او مظلوم کا حال پوچھنے والو، اور تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ میرے مالک اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لو نا، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو قبلہ ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں میں سے اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تندرستی عطا فرمائے، کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تو اس کو پتا ہوگا ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے تو نے نماز نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھوں پہ وزن پڑے گا، آنکھیں پھر سے خراب ہو جائیں۔ اب یہ بابا ہسپتال سے جیسے ہی گھر آیا اس نے کیا کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، او بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ بیٹا جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہائے وہ ایک سجدہ نہ کرے، مالک کا رزق کھاتے ہوئے اسے شرم آئے۔ ہم تو 10 روٹیاں کھا جاتے ہیں، شکر کا نام بھی نہیں لے۔ فرمایا مولا حسین نے بیٹے پہلی نصیحت شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑ، دوسری نصیحت صبر کا دامن کبھی نہ۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا مولا حسین نے شکر پڑھا تھا، ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب کوئی لاٹری نکل آتی، ہم بھی شکر پڑھتے ہیں قبلہ، لیکن تب جب کوئی قرآن اندازی میں موٹر سائیکل نکل آتا ہے، ہم بھی شکر پڑھتے ہیں، لیکن تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے، مہمان کہے جی میں نے روٹی بھی کھانی ہے، میں نے کھانا بھی کھانا ہے، میں نے چائے بھی پینی ہے، میں نے بوتل بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہے جی میں سب کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمدللہ۔ اور جڑے کھلدے بیٹھے میں نے اتارو تو شک پون لگ گیا۔ پر میں بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، چوتھا قرآن کا دامن کبھی نہ۔ مولا حسین کی وہ عرضی یاد آ گئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ عرضی یاد آ گئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میرے کریم رب، عرض کی اور میرے کریم رب علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے آیا، میں تیری بندگی اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے، تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا۔ کہا جی وہ کیسے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگا۔ اللہ تو بھائیو
ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں۔ قبلہ ہم شکر کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، صبر کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں لیکن پکڑ نہیں سکتے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، ہماری ایک مجبوری ہے، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہر نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ہماری ایک مجبوری۔ پتہ کون سی مجبوری؟ ہم نے باہر سے یہ جو زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، یہ شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے، قسم سے۔ جوانو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر یہاں پہ بیٹھے شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لو۔ اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قبلہ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، لذتوں سے بنا، خواہشات سے بنا ایک بستر سجا ہے۔ جوانو، خدارا اس لذتوں سے بنے، خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا، اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ میرے خیال میں آپ لوگ تھکے بیٹھے ہیں، جو لوگ تھکے بیٹھے ہیں اونچی آواز سے سبحان اللہ بولے۔ سارے تھکے بیٹھے ہیں نا۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا، اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیٹ پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، کہ بولا بات بڑے ہی مزے کی سنا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ نوکرانی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چکھ لوں، کہ پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ ہی کیا ہے، پھولوں کے بستر پہ لیٹنے کا لطف بھی کیا ہے۔ اب اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہے ذات کوڑ کے لیے شیرہ نال جپے، اور 2 ٹکی کی نکرانی، 2 ٹکی کی ملازمہ بادشاہ کے بستر پہ چڑھ کے سو گئی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے قبلہ سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گیا۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، 2 کام، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں؟ تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے؟ اور روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے؟ روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے؟ یہ سن کر لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر پہ چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے، کہ بلا میں ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئی۔
مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا۔ جوانو آؤ میں تمہیں ایک پیاری سی حدیث نہ سنا، جان میں جان آ جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا۔ آیا جوانو آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر۔ اللہ ہو تو میں آ رہا تھا، کسی نے کہا حضرت باقی والا خطاب سنانا نہ سنانا، پر جوانوں کو وہ والا واقعہ ضرور سنا دینا۔ وہ قبلہ وہ اس طرح ہے کہ حکایت ہے، واقعہ سمجھیں سبق آموز ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ سمجھنے کو ملے۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی، آ رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گئے۔ فقیر نے کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی نا قبلہ، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گئے۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا۔ چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، فقیر نے کیا کیا، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ قبلہ نے دیکھا، پوچھا او بابیا تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور تیرا بھی عجیب تماشا ہے، تیری بھی عجیب مستی ہے، اور چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر فقیر اللہ والے نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی ہے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، تو جب یہ قبر میں آئے گا نا میں اس سے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں۔ اب کھا لو بیٹیوں کا حق، کھا لو بہنوں کا حق، کھا لو بہنوں کی زمینیں ہڑپ کر جاؤ، غریبوں کی آنکھوں سے آنسو بھی بہا لو، اللہ اکبر، مسجد کے نزدیک نہ جاؤ، قرآن کے قریب نہ جاؤ، نہ بیٹے آئے گی قبر لگے گی خبر۔ تو جوانوں آخری میسج واز ختم قبلہ، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کا احترام کر لو، میاں انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کی خدمت کر لو، انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے، پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے۔ ہائے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اکرام بھائی آپ کے عزیز و اقربا دوستوں نے جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، بندہ ناچیز کو بلایا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کی یہ محبت، میرے بھائیوں کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل سج گئی، میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین وما علینا۔